پوچھیں گے کہ آج کی ریسیپیز کیا ہیں اور ایک بہت اہم شخصیت جنہیں ہم سب جانتے ہیں اور وہ دلوں کے قریب بھی ہیں، خاص کر ان لوگوں کے جنہیں ادب سے لگاؤ ہے، تو ان کے تعارف کے لیے ایک ان کا شعر کافی ہوگا۔ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ میں بات کر رہی ہوں فرحت عباس شاہ صاحب کی، انہیں بہت خوش آمدید کہیں گے اور ان کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ سے وابستہ ہیں، کالم نگاری، شاعری، مارشل آرٹس، یہ کیسا کومبو ہے؟ آپ تو جو فنکار ہوتا ہے وہ تو بڑے نازک اور حساس سے لوگ ہوتے، تو مارشل آرٹس کیسے آ گیا؟ اس کا انٹرسٹ کیسے ہو گیا آپ کو؟ نہیں، مارشل آرٹ والے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آج پتہ چل رہا ہے۔ چلیے آپ ہی بتائیں گے کہ کیسے؟ یہ عدم تحفظ کا احساس ہو، جن کو یہ ہو کہ ہم چلیں کوئی اپنا بچاؤ کر لیں، اچھا اپنا دفاع جوگے ہو جائیں کوئی ہے تو اس وجہ سے آپ نے ظاہر ہے۔ اچھا، آپ کا اپنا انٹرسٹ دل کے قریب زیادہ کیا ہے؟ کالم نگاری، شاعری، یا پھر آپ نے جیسے کچھ سکرپٹس بھی لکھے اور بہت خوب لکھے ماشاءاللہ، نعتیہ مجموعہ بھی ہے آپ کا، تو دل کے قریب زیادہ کیا چیز ہے؟ شاعری۔ اچھا، میں نے ویسے میوزک بھی سیکھا ہے دل سے، جی 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 جی، اور میری بہت ساری دلچسپیاں، میں نے بڑے دل سے جو ہے وہ اکانومی پہ کام کیا ہے، صحیح، اسلامک مائکرو فائنانس پہ، اسلامک اکنامکس پہ دل سے کام کیا ہے، اور ساری چیز میں اصل میں کرتا وہی ہوں جو میرا دل چاہے۔ زندگی میں نے یہ کیا ہے، بالکل بالکل، اور بہت سارے ایسے کام جن کے لیے دل نہیں چاہ وہ نہیں کیے۔ تو شاعری کس عمر میں شروع کی؟ کچھ یاد ہے آپ کو پہلا شعر کس ایج میں کہا ہوگا؟ کیسے ایک بچہ شاعری کی طرف کیسے آ گیا؟ یہ تو میں اب اس طرح تو مجھے نہیں یاد، لیکن میں ایک اداس بچہ تھا، شاید اس وجہ سے آ گیا ہوں۔ صحیح صحیح صحیح، شاید یہ وجہ، تو اس وجہ سے آپ نے وہ آپ کو لگا کہ لائک شاعری، اور ماشاءاللہ آپ کے کافی سارے شعری مجموعے ہیں، تو اتنی آمد کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آمد کا تو ایسا سلسلہ رب تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ شاعر شروع میں بڑے نا وہ پریشان تھے، وہ یعنی کہ اس کتابوں کے خلاف ہو گئے کہ یہ زیادہ کیوں لکھتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی ہے، جو کام کوئی کر نہیں سکتا، تو میں نے کہا یہ میں کوئی قبضے تھوڑی کر رہا ہوں پلاٹوں پہ، اپنی کتابیں ہیں، چلو لکھنے دو یار، کوئی میں اور بھی کوئی 2 نمبر کام نہیں کر رہا۔ تو یہاں لیکن الٹا ہے، پیسے والا آدمی چاہے اس نے جس طرح پیسے کمائے اسے کہتے ہیں بڑا آدمی، اور شاعر کو کہتے ہیں یار یہ تو بالکل ہی کوئی میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، آپ کا ہنسنا ہی کافی ہے، یہی سمجھتے ہیں شاعر کو۔ لیکن شکر الحمدللہ میں نے وہ تاثر توڑا کہ جو شاعر کے بارے میں تھا کہ سست ہے، بہر الکاہل ٹائپ کا آدمی ہوگا، نکما ہوگا، ہے نا، ہاں کچھ نہیں اس کو آتا جاتا ہوگا، بس یہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، تو وہ توڑا میں نے اس تاثر کو۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، میں نے اتنے کام کر ڈالے کہ اب وہ کہتے ہیں یار بس کر دو، اچھا بس کر دو، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک بک آپ کی ہے جناب عصری ادب کے متوازی تاریخ، جسے ادبی حلقوں میں بہت ڈسکس کیا گیا، تو اس کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے آپ کو پش کیا؟ اصل میں جب شاعری میں نے شروع کی، شاعروں میں آیا گیا، اور جھنگ بھی اور پھر یہاں لاہور، تو میرے ذہن میں یہ تھا، اچھا یہ ویسے کسی بھیتی نے آپ کو سوال بتایا کیونکہ آج کل یہ کتاب میرے پرانا سلسلہ 20 سال پہلے کا تو جاری ہے، ابھی بھی ایک نئی کتاب بھی تنقید پہ آئی میری، تو وہ یہاں کے میں نے جب دیکھا کہ شاعروں کی جو میں کتابیں پڑھتا تھا ان سے مجھے اور میرے اندر تاثر تھا کہ یہ بڑے حساس لوگ ہیں، صحیح، اور بہت ہی انصاف پسند ہوں گے، انسانیت پرست لوگ ہوں گے، ایسے سارے ہوتے ہیں۔ جب یہاں کے میں شاعروں کو میں نے دیکھا، ملا، اور بد نصیبی میری کہ مجھے زیادہ تر وہ نظر آئے کہ جو بالکل ہی کتابوں کے برعکس تھے، ایسے یعنی کہ کیا ہم پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کرپٹ ہیں، ہم بیوروکریٹس کو کہتے ہیں یہ ایسے ویسے ہیں، اور الزامات، لیکن جو میں نے ان نام نہاد شاعروں ادیبوں کو میں اب بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ وہ ایسے خوفناک لوگ تھے کہ مجھے وہ متوازی تاریخ لکھنی پڑ گئی ادب کہ یہ حالات ہیں یہاں پہ، اور ابھی تک جاری۔ میں نے یہ دیکھا کہ علم دشمن اور ادب دشمن اور تخلیق دشمن لوگ زیادہ خود بنے ہوئے ہیں کہ ہم علم والے ہیں اور ادیب ہیں، اور وہ نہیں ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، جیسے بھی آپ خود بھی بات کر رہے تھے کہ شاعروں کو تو سمجھتے کہ شاعر تو فارغ ہے تو چلو لکھ لیا، کیا بڑا کام کیا، لیکن آپ ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ ملٹیپل تھنگس، تعلیم اور سائنس سے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ادب ہے وہ زیادہ بڑا سبجیکٹ ہے یا سائنس زیادہ بڑا سبجیکٹ ہے؟
اور جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ شاعروں کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے زیادہ اچھی نہیں ہوتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب زیادہ بہتر ہو گئی ہے یا پھر ادب کی حالت خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، اب جو عہد حاضر کا ادیب ہے وہ ایک تو بہت پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، جو جینون ہے، فراڈیا نہیں، یا جو آج کل جن کو میں کہتا ہوں کہ اچھا، ادیب فراڈیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہوتا نہیں، ادیب اور بنا ہوتا ہے، اوکے، یا چھوٹی سی کسی کمتر درجے کی تخلیقی قابلیت کا مالک ہوتا ہے اور خود کو وہ ٹی وی کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے تمغے لے لے کے، اچھا یہ تمغے بھی مل جاتا ہے، میں کہتا ہوں تھوک کے حساب سے لیے لوگوں نے، اور کام وہی تھا جتنا تھا، تو اس کے بعد ہر سال وہ لے لیتے ہیں، جابز بھی، افسری بھی لے لیتے ہیں، کما لیتے ہیں نا. تو یہ ان کو میں پہلے دن سے 2 نمبر ادیب کہہ رہا ہوں جعلی. تو یہ وہ ہے نہیں جو کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اب دنیا میں جو شاعر ہے، جو ادیب ہے، تخلیق کار ہے، آرٹسٹ ہے، اس کا تصور بھی بدل گیا اور وہ خود بھی بدل گیا. اب وہ بہت، اگر اس صاحب شعور نہیں ہے، اگر وہ سوسائٹی کو پوری طرح دیکھ نہیں رہا، اس سے پوری طرح لنکڈ نہیں ہے اور احساس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اور کچھ کرنا نہیں چاہتا، تو وہ ہم تو اسے اب کوئی بھی اس کو شاعر ادیب نہیں سمجھتا. بالکل. آج کل ویسے جو شعراء ہیں جن کو میں شعرائے زیر ناف کہتا ہوں کہ جو جذبے کے شاعر ہیں، صرف جذبے سلفی جذبات جو ہے، رمضان میں کھل کے نہیں وہ کہنا چاہتا، کچھ سلفی جو شیطانی جذبات کو منو ان بیان کرنے والے ہیں، اب وہ ایک طبقہ بھی آ گیا. تو یہ حملے تو علم پر، ادب پر حکمران طبقہ، سرمایہ دار طبقہ بڑے پرانے عرصے سے کار ہے. جی صحیح. اچھا، آپ نے کہا کہ میں نے بچپن سے شاعری شروع کر دی، تو ظاہر ہے جیسے جیسے آپ نے ہوش سنبھالا، بچہ پھر وہ شعور کے سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے، تو آپ کی انسپریشن اس وقت کون سے شعراء تھے، یا ابھی بھی آپ کو جو اپیل کرتے ہوں، دل کو لگتا ہوتا؟ میں منیر نیازی صاحب، ہاں کیا بات، اس طرح پروین شاکر صاحبہ، خوبصورت، اور ناصر کاظمی، احمد فراز اور عدیم ہاشمی، اس طرح کے جو محسن نقوی، جو شعر جو دل کو لگنے والے شاعر تھے نا. اچھا، یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو نصابی لوگ ہیں، مدرسین ہیں، یہ کالج یونیورسٹی، انہوں نے کوئی اپنے کچھ گھڑے ہوئے ہیں جن کا دل سے کوئی تعلق نہیں. شاعر ایسے بنا لیے ہیں، وہ فلاں مدنی اور اس طرح کے جو مدنی پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، احمد مدنی ایک کوئی ہیں، کوئی اور ہیں جن کے پاس 2-2 4-4 غزلیں ہیں. ان کو بنا دیا ہے جی کہ کوئی پتہ نہیں کمال کے وہ ان کے نام لیے جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کے ذہن میں بھی ان کو ڈالتے ہیں. اور جو دل کو جیتنے والے، جو دل کی، جو اصل شعر اگر دل کو نہ جیتے، دل پہ نہ لگے، وہ کاہے کا شعر ہے. تو یہ خاص طور پر ان کو نکال کے ایسے شاعر ادیبوں کو چن لیتے ہیں جن سے ان کی اناؤں کو ٹھیس نہ پہنچے اور ان کا جو چھوٹے قد ہے نا، پستہ قد، وہ نہ ہونا، وہ نمایاں نہ ہو جائے نظر میں. پھر وہ ایسے سے پتلے تلاش کر لیتے ہیں. اچھا، آپ نے ماشاءاللہ نعتیہ مجموعہ بھی لکھا تاجدار حرم کے نام سے، تو آج رمضان کا مہینہ بھی ہے، موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، تو آپ ذرا کچھ میں ضرور، سعادت ہے میرے لیے. میں یوں عقیدت کے کرینے آ گئے، یوں عقیدت کے کرینے آ گئے، بند کی آنکھیں مدینے آ گئے، یوں عقیدت کے. یوں لگا پا کر مجھے خاک نبی، یوں لگا پا کر مجھے خاک نبی، ہاتھ میں جیسے نگینے آ گئے، ہاتھ میں جیسے نگینے آ گئے، بند کی آنکھیں ایک ذرا
دیکھا تھا طیبہ کی طرف ایک ذرا دیکھا تھا طیبہ کی طرف اور مصائب کو پسینے آ گئے اور مصائب کو پسینے آ گئے بند کی آنکھیں مدینے آ گئے یوں عقیدت کے بہت خوبصورت جی، جزاک اللہ، آپ کے تو بہت ہی خوبصورت کلام، اور یقیناً اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مذہب کی جانب بھی بہت زیادہ رجحان ہے۔ دیکھیں میں لگتا نہیں ہوں لیکن الحمدللہ میں پکا مسلمان زبردست زبردست، کیونکہ آپ نے اتنا بلکہ خوبصورت اور طرح کا مسلمان جو سمجھتا ہے شعوری سطح پر، فلسافیکل لیول پہ، سائنسی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری فکر، ہماری ثقافت یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ واہ، یعنی ایک ہم ہوتا ہے کہ بس سمجھے بغیر چیزوں کو کر رہے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان اگر سمجھ کے کرے، جیسے قرآن پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں لیکن ترجمے پہ غور نہیں کرتے نا، بالکل جب تک ترجمے پہ غور نہیں کر رہے تو آپ کو کیا پتہ ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ کے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت اور لیول کی بات ہے۔ شکر اللہ کا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، بہت سارے ہمارے سوڈو دانشور جو جہالت کی بنیاد پر مذہب، خدا اور کلچر کے خلاف ہیں، کچھ سازشیں بھی ہیں جو اسلام دشمن عناصر کی قوتوں کی، لیکن الحمدللہ میں ان شاعروں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اس جیسی حقانیت اور سچائی کوئی اور دوسری نہیں۔ صحیح۔ اچھا، جیسے ہم اپنے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تو ادب کے قریب ہو رہے ہیں یا ادب سے دور ہو رہے ہیں؟ دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں، میں آپ کو بڑا کلیئرٹی ہے مجھے کہ ہمیں، ویسے اوورآل پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے لیکن میں پاکستان کی بات کروں تو 76 سال سے ہمیں ہمارے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے، اچھا، اور ہم اپنے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ علم سے دور رکھنے کا کچھ ارینجمنٹ ہے جو ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس لیے بچے ہمارے دور ہو رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ڈگریاں لینے والے بچے، جھوٹ پریویل کرتا جا رہا ہے، وہ تو رکا نہیں، بددیانتی ختم نہیں ہوئی، ہمیں ٹریفک کا سگنل پار کرنا بھی تک آیا نہیں ہے، قطار میں کھڑا ہونا نہیں آیا، اپنے کسی دوسرے کو اپنی جگہ باری پہ وہاں پہ اس کو ہمت پیدا نہیں ہوئی، کسی معذور کے لیے جگہ نہیں ہم چھوڑ پاتے، تو کاہے کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ تعلیم، یہ علم نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، ایک ریختہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ آج کل بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء کو انہوں نے بالکل انہوں نے اکٹھا کیا، اور ان کا کلام، ان کے مجموعے، یہ ایک انڈین پلیٹ فارم ہے لیکن نوجوانوں میں بہت ان ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسا پلیٹ فارم؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کوئی ادب کی کمی نہیں، شعراء کی کمی نہیں ہے، لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، بہت خوبصورت چیزیں کمپائل کی جا سکتی تھی۔ وہ ایک کمرشل، اور بلکہ اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اور مقصد ہوگا۔ اچھا، فنڈڈ جو چیز فنڈڈ ہے یہ تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، میں انصافی بھی ہوں نا، ہم تو پھر شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو یہاں پہ صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جو غیر شاعر، غیر ادیب لوگ زیادہ نمایاں بنائے جا رہے ہیں، جو میں نے بتایا نا کہ شعرائے زیر ناف جو ہیں، وہ ان کو یونیورسٹیوں میں دبئی دائیں بائیں یہی ریختہ اور اس طرح کے کچھ ادارے ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو، لڑکوں کو جو اخلاق، جن کے پاس اپنی کوئی اخلاق کی نہیں ہے، جن کے پاس شعور نہیں ہے، ان کو بکواس کی بنیاد پر لکھے گئے مصروں کی بنیاد پر ان کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کے یونیورسٹیوں میں بھی ان کو بلایا جا رہا ہے، اخلاقیات ہماری تباہ کی جا رہی ہے۔ یہ اس طرح کے ادارے ہیں جو سامنے آتے ہیں، موسیقی کے ادارے آئے سامنے، بڑا شروع میں صحیح لیا، اس کے بعد وہ بے سروں کو پروموٹ کرنا شروع کر کے کرش کر دیا ہمارے جینون موسیقاروں کو، سنگرز کو ختم کر دیا۔ آج نہ آپ کے پاس کوئی میوزک ڈائریکٹر رہ گیا، نہ کسی اچھے کوئی سنگر کو سامنے آنے دیتے، تباہ ہو گیا پورا میوزک۔ اب شاعری کے پیچھے، لیکن یہ چیزیں پھر ٹھیک کیسے ہوں گی؟ آخر کسی نہ کسی کو تو قدم اٹھانا ہے۔ کون اٹھائے گا قدم؟ رمضان میں کیوں اتنی سچائی مجھ سے بولا؟ کوئی وارث نہیں رہا اس ملک کا،
ہمیں تو یہ اس وقت لوگوں کو سب سے بڑا دھچکا یہ پہنچا کہ انہیں لگتا ہے کہ اس ملک کا کوئی وارث نہیں. صحیح. اور نئے لکھنے والوں کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ کس میں طرح سے یہ وہ کہوں گا ٹرولی ادب کی کہ طرف وہ آ سکتے ہیں؟ اپنا گمراہ نہ ہوں اور سطحی اور سستی جذبات کی یہ شاعری نہ کریں. وہ دکھ، درد، احساس، شکوہ، شکایت، محبت، خوشی، حقیقی جذبوں کی ترجمانی کریں اور بے تحاشا پڑھیں. پوری دنیا کو پڑھ ڈالیں، دنیا کو محسوس کریں، مشاہدہ کریں، مشاہدہ کریں اور دل کو پاکیزہ رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی آلودہ اور ناپاک دل پر کوئی پاکیزہ شعر اتر ہی نہیں سکتا، آمد ہی نہیں ہوگی، نہیں وہ اترے گا. بہت شکریہ جی. فرحت عباس شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی آبزرویشن کیا